الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اے ایمان والو، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اور جاسوسی کرنے سے، ٹوہ لگانے سے، عیبوں کو تلاش کرنے، کمزوریوں کو تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی، کسی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ گیا، اب آپ اسی پر اس کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنے لگ گئے کہ ہاں اسی کی غلطی ہے، ضرور اس نے ایسا کیا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں بدگمانی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اکذب الحدیث. جھوٹ تو کئی قسم کی ہیں، بدگمانی جھوٹ میں بھی سب سے بری قسم کی جھوٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المؤمنون اخوہ. یقیناً مومن جو ہیں یہ باہم بھائی بھائی. تو جاسوسی کرنا، ٹوہ لگانا، کسی کا مال غصب کر لینا، یا اسی طریقے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا، بغض رکھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بری عادتیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے. ولا یخذلہ، اور نہ جو ہے اسے ذلیل و رسوا کرے یا بے یار و مددگار چھوڑے. ولا یحقرہ، اور نہ اسے حقیر سمجھے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو خود ہی ذلیل کرے، حقیر سمجھے، اس پر ظلم ڈھائے، زیادتی کرے. پھر آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا. اے لوگو، تقوی یہاں ہے. مانا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، اس وجہ سے کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی تقوی دیکھا جائے گا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں التقوی ہاں ہونا، اور تقوی یہاں ہے.
التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ، اللہ کے رسول اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، اور اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو کیسے کوئی شخص کسی کو کمتر سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے ابتر اور افضل سمجھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان بہت اچھا ہو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خاندانی نجابت، شرافت، مالدار، خوبصورتی، تمام چیزیں اس کے پاس ہے، لیکن اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننے لگے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس کو کمتر سمجھنے لگ جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، یاد رکھو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ ایک مسلمان ہے تو اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا حرام ہے اس کے لیے کیا؟ دمہ، اس کا خون بہانا، وعرضہ، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ومالہ، اس کا مال لوٹنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ایک مسلمان ہے تو اس کو بے عزت نہیں کر سکتے، اس کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتے، اس کا خون نہیں بہا سکتے، ناحق اس کا مال نہیں کھا سکتے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، سنو یقیناً اللہ تعالی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تم مالدار ہو، خوبصورت ہو، ہٹے کٹے ہو، مضبوط ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اور پھر تم عمل کیا کرتے ہو۔ اگر نیک عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا عمل یہ محمود ہے، اچھا سمجھا جائے گا، اور برے اعمال کرتے ہو تو تمہاری یہ مذموم حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا تم کو ملے گی۔ اس لیے اپنے جسم، اپنی خوبصورتی، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی شان و شوکت پر اترا کر کسی مسلمان کو تم کمتر سمجھ کر اسے حقیر نہ سمجھو، نہ اسے ذلیل و رسوا کرنے کے در پر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا جس کو تم ذلیل و رسوا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام تقوی کے لحاظ سے بڑھ کر ہو، اور ایسا نہ بھی ہو تو ظلم کرنے سے تمہیں روکا گیا، منع کیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَن تُفْسِدَهُمْ، اگر تم مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں رہو گے تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کے اندر فساد برپا کر دو گے۔ کسی کی عیب جوئی کرو گے، جاؤ گے، تلاشو گے، اس کی برائیاں لوگوں کو بیان کرو گے، اس کو پتہ چلے گا، وہ بھی تمہاری برائیاں بیان کرے گا، اس طرح سے ایک دشمنی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تم اپنے بھائی کو بے عزت کرنے کے لیے چلے تھے، تم اپنی بے عزتی بھی کرا بیٹھو گے، اور پھر فساد، فتنہ، بغض، عناد، ایک دوسرے سے دشمنی، شکوے، شکایتیں، ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا، یہ کبھی بھی جائز نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ اتی برجل فقیل لہ، کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا یہ فلاں آدمی ہے، ھذا فلان تقطر لحیتہ خمرا، اتنا شرابی ہے، اتنا شرابی ہے کہ ہمیشہ شراب میں مدہوش رہتا ہے، اس کے داڑھی سے شراب کے قطرے گرتے رہتے، شراب کا پانی اس کے داڑھی سے ٹپکتا رہتا ہے، اتنا شراب پیتا ہے۔ وہی صاحب گئے، پکڑ کے لائے، اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کے پاس اس کو کھڑا کر دیے۔
فقال عبداللہ بن مسعود نے کہا انا قد نہینا عن التجسس، یہ اس طرح سے کسی کی جاسوسی کرنا اور پکڑ کر لا کر کھڑے کرنا ہم اس سے منع کیے گئے۔ کسی کی تجسس اور کسی کی جاسوسی کر کے ٹو لگا کر اس کے عیب تلاش کر کے اس کو حکومت کے پاس پہنچانا یا لوگوں میں اس کو بے عزت کرنا، حاکم کے پاس لے جانا تاکہ اس کو سزا ملے، درست نہیں ہے۔ ہاں وَلَٰكِنْ إِن يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ، ہاں اگر اس کی برائی ہمارے سامنے خود ظاہر ہو جائے گی تو پھر ہم شریعت کے مطابق جو کچھ حکم ہے اس کے ساتھ کریں گے، اس کو نصیحت کریں گے، کوڑے ماریں گے، اسلامی ریاست حکومت ہے، جو کچھ بن پڑے گا اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن جب تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے، بغیر واضح ہوئے کہ اس کے پیچھے پڑنا اور ٹٹولنا، ٹوہ میں لگنا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس سے ہم کو اور آپ کو منع کیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جیسے اللہ اور رسول کی تعلیمات ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، سیدھا سادہ سمپل، نہ کسی کے پیچھے پڑے نہ کسی کی ٹو میں لگے، اپنا راستہ دیکھے۔ کوئی چیز ظاہر ہو جائے اور اس کے خطرات محسوس ہونے لگیں تب اہل علم سے یا جو ہے اسی طریقے سے جو اہل دانش ہیں، سمجھدار لوگ ہیں یا روک ٹوک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے علم میں لائیں تاکہ وہ اپنے اعتبار سے محبت سے ان کو سمجھائیں یا کچھ سختی تندی برت کر ان کو برائیوں سے روکیں۔ لیکن ہر کس ناکس ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہے گا تو پورا معاشرہ بگڑ کر رہ جائے گا اور ہم ظلم و زیادتی کرنے لگ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بہتر اور ساری دنیا کو کمتر سمجھنے لگ جائیں گے، اور یہی تو ایک انسان کی تباہی کے لیے کافی اور شافی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔